اچھا اوری صاحب، کارکنان کو گرفتار نہیں کریں گے یہ موقف تھا حکومت کا، مگر دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں لاہور کی دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی، تو یہ کیسی اسٹریٹجی تھی؟ یہ تو خود ہی موقع فراہم کر دیا گیا کہ جی آپ دفعہ 144 نافذ کریں گے تو وہ ٹوٹے گا کیونکہ کارکن جمع ہوں گے اور گرفتاریاں آٹومیٹکلی ہو جائیں گی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی گرفتاری کی تحریک جو ہے یہ دوسری تیسری ہے پاکستان کے اندر، تقریباً یہ پہلی ہے، دوسری ہے پاکستان میں 77 میں یہ ہوئی تھی، اور 77 میں اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ماحول میں ایک سٹر کریٹ کرنا، ایک ہیجان کریٹ کرنا، ایک کیفیت کریٹ کرنا، اور یہ سیاسی طور پہ بہت بڑا مائلیج ہوتا ہے کہ دیکھو تم گرفتار کرنا چاہتے تھے ہم آگے، اور وہ اس وقت پی این اے کی موومنٹ میں دیا کرتے، یہی ہتھ کنڈے وہاں بھی ہوتے تھے، یعنی کالج میں کہا جاتا تھا اس کا نام کاٹ دو، ہمارے نام کاٹ دیے گئے تھے، لیکن پھر بعد میں اس میں ہو گئے۔ ہاسٹل میں ہم رہتے تھے، ہاسٹل کو تالا لگا دیا، باہر سے نکال دیا، یونیورسٹی سے نکال دیا، تاجروں کے اوپر بات کرتے تھے۔ میرے والد صاحب، میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا، میرے والد صاحب اس وقت 75 سال کے تھے، بوڑھے تھے، ان کو گرفتار کر کے لے گئے، پھر مجھے آ کے خود گرفتاری دینی پڑی۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہوا یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بوائلنگ پوائنٹ آ جاتا ہے اور پھر آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ جب ایک آدمی جو ہے جب جیل میں جائے گا، اس کے 4 رشتہ دار اس سے ملنے جائیں گے، اس سے گفتگو کریں گے، 2 اور باتیں کریں گے، یہ کریں گے، اس سے ایک پبلک کے اندر ایک فضا کریٹ ہوتی ہے۔ اس کو نہیں سمجھتا، نہ رانا ثناء اللہ سمجھتا ہے، نہ کوئی اور سمجھتا ہے۔ ٹھیک، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں۔ شہباز شیزہ کو ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک فضا کریٹ۔ آج انہوں نے گرفتاریاں دی، جلوس نکلا، لوگ گئے، اس کے بعد آگے جا کے پھر دوبارہ گرفتاریاں دیں گے، پھر جلوس نکلا۔ عمران خان کی تو گزشتہ 10 مہینے سے الیکشن کمپین چل رہی ہے، کسی اور پارٹی کی الیکشن کمپین ہے ہی نہیں، تو یہ مسئلہ ہے سر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ہلالی صاحب، کل سیاست میں ایک اہم پیش رفت بھی ہوئی، وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر تنقید ہوتی رہی تھی، پرویز الہی صاحب کو ڈاکو کہا جاتا رہا تھا۔ خود پرویز الہی صاحب جن کے ساتھ کل کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، فواد چودھری، ان کے بارے میں ان کی گرفتاری پر انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے ہو جاتی تو ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ تو یہ الحاق جو کل ہوا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا فیوچر ہے اس کا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو باتیں ہوئے ہیں، جب آخر میں یہ ملاپ ہو جاتا ہے اور ایک پارٹی دوسرا جوائن کر جاتا ہے تو یہ کس کا جیت ہے؟ پہلا نمبر 1 یہ ہے کہ ایک پارٹی کا جیت ہے، عمران خان کی پارٹی کو، اور اس کے بعد عمران خان خود کہ وہ بتا رہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو میرے دشمن بھی میرے ساتھ آ سکتے ہیں، جن کے بارے میں میں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا، ہم بھول کے مل سکتے ہیں فار اے جوائنٹ کوز۔ ہمارا کوز از واٹ از امپورٹنٹ، یہ نہیں ہے امپورٹنٹ کہ ہم کیوں آئے ساتھ۔ تو یہ میرے خیال میں ویری گڈ ڈیولپمنٹ، اور یہ ان پہ بڑا اثر ہوگا پبلک پہ۔ ہاں اچھا اوریہ صاحب، پولیٹیکل فلسفی میں یہ بات کی جاتی ہے کہ مونوپولی آف وائلنس جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر کسی کے ہاتھ میں، فیوڈل سسٹم کے اندر دیکھیں تو ہر طاقتور انسان کے ہاتھ میں مونوپولی آف وائلنس، اور اسٹیٹ کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ کتنا المناک یہ بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ رابرٹ سنڈیمن جب آیا تھا نا بلوچستان، تو اس نے سردار کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ پنجاب اس نے فتح کیا، بلوچستان اپنا سندھ اس نے فتح کیا، باقی یہ ان کو ساتھ ملا لیا۔ اب دے بیکیم دا پارٹنر آف دا اسٹیٹ۔ اب جب پارٹنر آف دا اسٹیٹ بنے تو انہوں نے جو چاہا ظلم کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو صرف ایک چھوٹے سی داستان ہے، وہ بھی انہوں نے بتایا نا کہ برامدہ پوٹی کے پاس 5 ابھی بلوچ ہے۔ میں اتنا تکلیف دہ واقعہ میری زندگی کا ہے کہ ایک میں ڈی سی تھا، تو ایک کٹمنڈائی ایک مریوں کا علاقہ ہے، اس کے اندر ایک ڈسپینسری تھی۔ اس ڈسپینسری میں جو لوکل ہوتے ہیں نا، جو اپنا کلاس 4 کے امپلائیز ہوتے ہیں، جیسے پی این ہے، جیسے خاکروب ہے، وہ اس کے بیٹے کو ملتی ہے ملازمت۔ تو ایک وڈیرے نے کہا کہ خاکروب جو ہے وہ مر گیا ہے، تب اس کا ہم اپنا بندہ رکھیں گے۔ اچھا، تو صدیق بگٹی نے اس کو انکار کیا۔ اس نے کہا کہ تم کیسے رکھ سکتے ہو اس بندے کو، یہ تو اس کا حق ہے بیچارے کا، تو اب مری جو ہے وہ یہ کریں گے خاکروبی کا کام۔ اس نے کہا نہیں، ہم اس کو پیسے دیں گے تھوڑے سے پارٹ ٹائم، اور ہم تنخواہ خود لیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں، میرے پاس آ کے اسے رپورٹ کرا دی۔ اتنے میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی ایک 70 سال کی بوڑھی عورت نکالی اور کہا کہ یہ خاکروب کے بیٹا جو ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، اس کو قتل کیا کاروکاری میں، اس کو کاروکاری میں قتل کیا، اور اس کو جا کہتا ہے اب تو یہ نوکری ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یعنی اور یہ اس کو ٹرائبل اپروول تھی۔ ایگزیکٹلی، آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سردار ہیں، یہ اب تو تکلیف دہ بات جو میں نے آخری سوال اس سے پوچھا تھا
نہ کسی قوم پر سردار نے، کسی نے، کوئی نہیں. وہ مطلب آپ خود سوچیں کہ کتنے سردار ہیں. 7 تو نواب ہیں اس کے اندر. بالکل. نواب مکسی ہے، نواب مری ہے، نواب بگٹی ہے، اس کے بعد نواب شوانی ہے، نواب ریسانی ہے. کوئی بیان آیا؟ کوئی نہیں آیا. اس کے بعد سرداروں میں آ جائیں، عطا اللہ بینگل کا بیٹا اختر بینگل ہے، اس کے بعد ثناء اللہ زہری ہے. یہ سارے کے سارے سردار نواب جتنے بھی ہیں، کوئی بیان نہیں ہے. یہ سارے کے سارے باتیں کرتے ہیں کہ لاپتہ افراد کی. ان کے اپنے گھروں کے اندر لاپتہ افراد ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے کس کو. بڑا اہم پوائنٹ. ہر ایک لاپتہ، آپ جلوس نکالتے ہو لاپتہ افراد. یہ تمہارے لاپتہ افراد ہے، تم تو بولنے نہیں دیتے ان کے خلاف کسی کو. وہ بیچارہ، وہ تو چونکہ خود ٹرائبل سوسائٹی میں ایک دوسرے ٹرائب کا آدمی تھا، مری ٹرائب تھا، بڑا ٹرائب تھا، بارکھان والوں کے خلاف کھڑا ہو گیا. اور مریوں میں بھی سب سے بڑی بات ہے کہ بجرانی مری تھا، اور بجرانی مری ہوتے ہیں وہ سردار کے ضرور سے مختلف خلاف ہوتے ہیں. وہ نکل آئے باہر، ایک شیروف والے دوسرے تیسرے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے تماشا بنا دیا ہوا ہے. تم یعنی جس کو چاہو بے بسی ظاہر کرنے. میں آپ کو سوچ سکتا میں ایک اپنی زندگی کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک بچی جو تھی 11-12 سال کی، اس کو انہوں نے کاروکاری کر کے ایک کمرے میں بند کیا تھا، اور ماں کے ساتھ وہ لپٹی ہوئی تھی، اور پورا قبیلہ اس گھر کو گھیرے ہوا تھا کہ ہم اس بچی کو ماریں گے، جس وقت میں پولیس لے کے پہنچا ہوا. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ہلالی صاحب، یہ پہلا موقع نہیں کہ بلوچستان میں لواحقین کو لاشیں رکھ کر انصاف کے لیے دھرنا دینا پڑا. اب تک ایسی کئی مثالیں قائم ہو چکی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ وجہ تو سیدھی بات ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں، اور ہمارے کا مطلب پاکستان، بلوچستان کا نہیں، پاکستان کے جو حکمراں ہیں جن کو سب چیز پتا تھا اور ہے، انہوں نے اپنے ریلیجس ڈیوٹی تو چھوڑیں، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز بھی انہوں نے اپنا نہیں کیا. اور وہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو وعدہ کیا تھا 1 man 1 vote. مثال کے طور پہ آپ نے دوسرے جگہ لوکل سسٹمز لگائے، کیوں نہیں آپ نے سرداری سسٹم ابالش کیا؟ یہ اوریہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ سردار ان کو چاہتے تھے، انہوں نے رکھا ہے ان کو ٹو ڈو دیٹ ڈرٹی بینیفیشریز ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں ایک راجہ، ایک مہاراجہ نہیں رہا، ایک نظام و نظام چھوڑو، کچھ نہیں رہا. انہوں نے ابالش کر دیا اور ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا اور لوکل گورنمنٹ. اس وقت بلوچستان میں سردار کے جگہ میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے تھے. یہ سرداری سسٹم had to be abolished. آپ نے کیا نہیں. یہ گناہ ہے جو آپ نے نہیں کیا. اس لیے آپ نے وعدہ کیا تھا لوگوں کو کہ آپ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، رول آف لا دیں گے. آپ جھوٹے ہیں. پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آیا اور آپ بھگت رہے ہیں.